امپورٹنٹ نوٹس کیوٹیز، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ریگولر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں گی، مگر آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ میری اتنی محنت سے لکھی ہوئی ایپیسوڈ کو رسپانس ہی نہ کریں۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تبھی میں نے اتنا گیپ کیا، مگر اب تو میں ایک دن چھوڑ کر دے رہی ہوں، پر اب میں ریگولر ہی دوں گی۔ کبھی ہو جائے تو ہو جائے، میں ریگولر ہی دوں گی، کبھی ہو جائے تو ہو جائے۔ آپ لوگ لانگ کامنٹس کیا کریں، ایسے تو میں آگے کوئی ناول اسٹارٹ ہی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ لوگ مجھے موٹیویشن ہی نہیں دیتے۔ میں یہ ہر بار نہیں بولوں گی، ٹارگٹ اور کامنٹس لانگ ہوئی تو میں ضرور ریگولر دوں گی، اور کامنٹس لائک لازمی کیا کریں، لازمی، اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میں ریگولر ہوں گی۔ چلیں آئیں اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ناول۔ عشق الفت از قلم، لائبہ خان، ایپیسوڈ 39۔ کس نے کیا میرے لالا کے ساتھ یہ سب؟ کاشف زہرانی کے پاس حشام زہرانی کی لاش پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو ایسے مرا ہوا دیکھتے ان سب میں دھاڑا تھا۔ سر ڈان مرسر کو دیکھا گیا تھے، بس اس کے پاس ہی نظریں نیچے کیے حشام زہرانی کے ایک آدمی نے کہا تھا، یہ ڈان مرسر کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اتنے دشمن تھے میرے لالا کے، کبھی کسی کی ایسی جرأت نہیں ہوئی، پھر یہ کون سا ڈان مرسر ہے؟ کاشف زہرانی آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے اس آدمی کے گریبان پکڑتا دھاڑا ہے۔ سر، وہ پہلے سزار کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ وہ آدمی ہچکچاتا ہوا ہاتھ جوڑتا کہتا ہے، مجھے سب انفارمیشن چاہیے، میں اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں جس نے میرے لالا کو مارا۔ کاشف زہرانی شام کو دیکھتا تڑپتے ہوئے بولتا، نیچے بیٹھتے اپنے لالا کے لیے رونے لگا۔ کون ہے لالا؟ آپ کے بنا میں کیسے رہوں گا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کاشف روتا ہوا حشام زہرانی کو کہتا ہے، لالا، میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرا لالا مجھ سے چھینا۔ سیز فائر لالا، وہ مرے گا میرے ہاتھوں۔ کاشف زہرانی آنکھوں میں رونے کی باعث سرخی لیے کہتا ہے، جب وہ سب ہی اس کا نماز جنازہ کرتے ہیں، سردار، ہمارے گاؤں میں کچھ لڑکیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں۔ سردار شہریار پنچایت میں بیٹھا تھا کہ وہاں بیٹھے سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ جب وہاں کے سرپنچ کہتا ہے کہ شہریار آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کی بات سنتا ہے۔ کئی دنوں سے وہ ان سب سے ہٹا تھا، اور جب وہ 2 دن ہوئے تھے اسے پنچایت آئے ہوئے تو اتنی بڑی خبر ملی کہ اس کا دماغ ایک پل کو یہ سب یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ شہریار قدرے سنجیدگی سے سرپنچ کو کہتا ہے، سردار، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ابھی 3 لڑکیاں کڈنیپ ہوئی ہیں اور یہ 2 دن سے چل رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا اس شخص کو۔ دوسرا آدمی شہریار کو تفصیل سے بتاتا ہے جس جگہ سے ہو رہی ہیں غائب۔ شہریار آنکھیں سکیڑتے پوچھتا ہے، سردار، ندی کی دوسری جانب سے؟ وہ ہی آدمی پھر کہتا ہے، اپنی بہن، بیٹی، ماں، مطلب ہر لڑکی کی حفاظت کریں۔ گاؤں میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو
وہ مجھے اسی وقت آ کر اطلاع دے اور خود بھی سب لڑکیوں کی حفاظت کرے اور آپ لوگ پریشان نہ ہو، اس چیز کا پتہ میں لگواتا ہوں۔ شہریار کھڑا ہوتا سب کو ہدایت دیتا کہتا ہے، اور ایک اور بات، کسی نے ڈرنا نہیں ہے، ابھی سردار شہریار شاہ اس گاؤں کے لیے زندہ ہے، تو کوئی کچھ دیکھے بنا ڈرے مجھے بتائے۔ جاتے جاتے شہریار انہیں کہتا نکلتا ہے کہ سب لوگ شہریار کے اتنے یقین سے کہنے پر جن کے چہرے پر کچھ دیر پہلے پریشانی تھی اب مسکراہٹ آتی ہے۔ حورین شام کے پہر اٹھتی ہے، اس کو بہت زور سے بھوک لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ انگڑائی لیتی اٹھتی ہے اور پورا کمرہ دیکھتی ہے، واش روم میں فریش ہونے جاتی ہے۔ حورین کے اٹھتے ہی درویش کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ وہ حورین کو واش روم میں جاتا اس کمرے میں الٹے پیر مڑتا کچن کی طرف بڑھتا ہے، اس کے لیے آملیٹ بناتا روم میں آتا ہے کہ ابھی وہ چیزیں رکھتا روم سے باہر نکلتا۔ جب حورین واش روم سے نکلتی اسے دیکھتی ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ دیر پہلے کا سب واقعہ لہراتا ہے کہ حورین کے چہرے پر سنجیدگی آتی ہے، اسے سنجیدگی سے وہاں پڑا کھانا دیکھتی درویش کو دیکھتی ہے، جبکہ درویش حورین کو ایسا دیکھتا سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یہ کھانا کھا لیں۔ حورین کو روم کے باہر جاتی دیکھ درویش اس کا ہاتھ پکڑتا کہتا ہے مجھے نہیں کھانا اور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ حورین سخت لہجے میں درویش کو دیکھتی کہتی ہے کہ حورین کے ایسے کہنے پر درویش ماتھے پر شکنیں ڈالے اس کے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ حورین لڑکھڑاتی درویش پر گرتی ہے۔ مسز درویش خان، آپ کو کس بات کا اتنا غصہ ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے یا میں آپ کا خیال نہیں رکھا سکا؟ درویش حورین کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا حورین کے کان کے قریب سرپوشی کرتا کہتا ہے کہ حورین اس کے انداز پر کب کپاتی پیچھے کو ہوتی ہے، پتہ نہیں درویش کو حورین سے کیسا لگاؤ ہو گیا تھا۔ جتنے دن بھی وہ اس سے ناراض منہ بنائے رہتی تھی مگر اس کا کام بھرپور کرتی تھی، شاید اسی چیز سے درویش کو حورین کی عادت ہو گئی تھی۔ آپ سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی اور یہ زیادہ آپ چپکا نہیں کریں۔ حورین اپنا ہاتھ درویش سے چھڑواتی کہتی ہے کہ درویش اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جس کی کچھ زیادہ ہی لمبی زبان تھی کہ وہ ایک اور بار اس کا ہاتھ کھینچتا، اس بار اس کی کمر کے گرد حصار باندھتا ہے کہ حورین درویش کو اپنے اتنا قریب دیکھتی وہ گھبراتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہیں۔ مسز حورین خان، یہ تو آپ بھول جائیں کہ میں آپ کو اپنے سے دور جانے دوں گا، اور یہ جو آپ کے دماغ میں بچکانہ باتیں ہیں نا، اسے آج میں کلیئر کر دوں کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میں نے صرف اپنے محرم کو دیکھا ہے، وہ حورین شاہ ہے جو اب مسز درویش خان بن چکی ہے، اور جو آپ نے بولا کہ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ جی میں نے ایسا بولا، پر جو آپ اپنے ننھے سے دماغ سے سوچ کر کہہ رہی ہیں نا کہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوگی تبھی، مگر ایسا نہیں، میں نے شادی تب تک نہیں کرنی تھی جب تک میں اپنے بابا کے قاتل کو سزا نہ دلوا دوں۔ درویش حورین کو ہر چیز اپنے حصار میں لیے اس سے سب بتاتا گیا۔ درویش کی بات پر حورین ہر چیز بھولے، اس کے الفاظ اس کی بات پر تھمی تھی، وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کس حالت میں کھڑی ہے، یاد تھا تو یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں۔ حورین درویش کو آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی تو اب بولیں، اب یہ سب سننے کے بعد بھی آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا؟ اس بار درویش آنکھوں میں حورین شاہ کے لیے عزت محبت ہر چیز لے کر بولا، رہنا ہے، پر آپ نے کل اس شخص کو مارا ہے۔ حورین اس کے حصار میں کب کپاتی ویسے ہی کھڑی رہتی بولی، میری زندگی کوئی دیکھے گا تو میں اس کا وہ حال
کروں کہ یاد رکھے اس نے تو میری زندگی پر نظریں رکھی، درویش خان کی تو اس کی سزا یہی تھی، اور آپ اتنا نہیں سوچے۔ درویش کے کہنے پر حورین سرخ ہوتی نظر نیچے کرتی ہے کہ اسے یاد آتا ہے کہ وہ دونوں کتنا قریب کھڑے تھے کہ وہ مزاحمت کرتی اس کے اظہار سے نکلتی ہے۔ مسز خان، یہ مزاحمت سب نہیں، اب نہیں، آپ نے جو اپنے شوہر پر غصہ کیا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ درویش حورین خان کی کمر کو اور قریب کرتا اس کے لبوں پر جھکتا چلا جاتا ہے کہ حورین اس کے انداز پر اپنی آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھتی ہے۔ ان کی زندگی کی پہلی محبت کا ثبوت درویش نے دیا تھا کہ حورین بھی اس کی حرکت پر اپنی آنکھیں موند دیتی ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد درویش حورین سے پیچھے ہٹتا حورین کو دیکھتا ہے کہ حورین درویش کے سینے میں چھپتی ہے۔ اس کا چہرہ درویش کے پر سرخ ہو گیا تھا۔ درویش کو اس وقت حورین اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اس نے کبھی اس چیز کا سوچا نہیں تھا۔ چلے آئیں، اب کھانا کھائیں، حویلی بھی جانا ہے۔ جب درویش حورین کے سر پر پیار کرتا ایسے ہی اسے بیڈ پر لیے بیٹھتا ہے کہ حورین درویش کے ساتھ ہی بیڈ پر آتی کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ پھولے ہوئے تھے۔ وہ درویش سے نظریں چراتی درویش کے ہاتھ سے ہی کھانا کھا رہی تھی، اور درویش اپنی شرماتی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کی زبان اب تالوں سے چپکی تھی جو کچھ دیر پہلے چل رہی تھی۔ تجھے پتا ہے ہمارے سردار نے ایک دماغ سے ہلکی اور چھوٹی عمر والی لڑکی سے شادی کی ہے۔ فائق شاہ گاؤں میں ایسے ہی چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی کانوں میں دو لڑکوں کی شہریار کی ذات پر تبصرہ کرنے کی آواز آئی کہ فائق شاہ کی آنکھوں میں غصہ سرخ چہرہ لیے ہاتھوں کی مٹھی بناتا ان کے سامنے اپنی سرخ نظروں سے آتا ہے کہ وہ دونوں لڑکے فائق شاہ کو دیکھتے، ایک دوسرے کو دیکھتے، اس کے بعد اسے دیکھتے ہیں۔ وہ شاہ شٹ اپ! ابھی وہ دو لڑکے کچھ کہتے جب فائق ان کے دونوں کے گلے پکڑتا دھاڑا تھا۔ کیا کہا تم نے میرے لالا کے بارے میں؟ ایک الفاظ فائق شاہ ان کے بارے میں نہیں سن سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فائق شاہ سر پھیرا شاہ کے نام سے مشہور تھا، سارے گاؤں والے جانتے تھے۔ وہ اپنے لالا یا حویلی میں کسی کی کچھ نہیں سن سکتا، اور آج اس فائق شاہ کے ہاتھ وہ دونوں لڑکے لگے تھے۔ شاہ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ اپنی گردن سے چھڑواتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولے کہ فائق شاہ اپنی آنکھوں سے ہی انہیں بھسم کر دے۔ تم نے فائق شاہ کے لالا کے بارے میں بولا، میں آج تم دونوں کو فائق ان کے گردن نہیں چھوڑوں گا۔ چھوڑتا ہوا ان پر مکے کی برسات کرتا ہے کہ وہ ایک پاگل شاہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جب وہاں ایک بزرگ اس شاہ کو مارتا ہوا دیکھتا ان کے پاس پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں۔ وہ فائق شاہ کو پیچھے کرتا کہتا ہے، نہیں، میں آج انہیں مار دوں گا۔ انہوں نے میرے لالا کا ذکر اپنی زبان پر کیوں لائے؟ وہ بالکل پاگل بنا ان پر مار رہا تھا کہ اس بزرگ نے آوازیں لگاتے دو تین آدمیوں کو بھی اکٹھا کر لیا کہ سب فائق کو روک رہے تھے، مگر وہ تو بے حس بنا انہیں مار رہا تھا۔ صاحب بس کریں۔ جب دو آدمی فائق کے ہاتھوں کو روکتے کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں پر بھی مکہ مارتا، اپنے آپ کو قابو کرتا، ہاتھ نیچے کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں لڑکے زخمی سے خون منہ سے نکل رہا پڑے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ وہ سب پر اپنی شعلے بھری آنکھیں دکھاتا وہاں سے نکلتا، آگے کی جانب جاتا، گاڑی میں بیٹھتا، خود ڈرائیو اپنی گاڑی بھگاتا ہے۔
جسے گاڑی نہیں چلانی آتی۔ فائق شاہ غصے سے اپنی گاڑی سے نکلتا بولتا ہے، یہ کون ہے میڈم؟ میں دیکھتا ہوں۔ ایک لڑکی اپنے گاڑی کی ٹکر ہوتے کہتی ہے۔ جب اس کا ڈرائیور نکلتا فائق کے سامنے آتا ہے، آپ نے ہماری میڈم کی گاڑی ٹھوک دیا، کیسے چلا رہے ہیں آپ گاڑی؟ ڈرائیور نکلتا فائق شاہ کے سامنے بولا۔ فائق جو پہلے ہی غصے میں تھا، سامنے والے شخص کو خود کی غلطی بتاتے ہوئے وہ اور غصے میں آتا ہے۔ ایکسکیوز می چچا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ دیکھ کر آئندہ چلائیے گا۔ فائق بالکل احترام سے ڈرائیور کو کہتا ہے، ایک تو میرے میڈم کی گاڑی ٹھوک دی، اوپر سے مجھے ہی غلطی بتا رہے ہو۔ وہ ڈرائیور فائق کے ایسے کہنے پر اسے جاتے دیکھ بولتا ہے، کیا ہوا ہے چچا، آ جائیں۔ جب اس گاڑی سے لڑکی نکلتی بولتی ہے کہ فائق جو بول رہا تھا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے حیران ہوتے ہیں۔ کہاں لالا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اتنے دنوں بعد حویلی آتے ہیں، نہ آپ کے آنے کی خبر نہ جانے کی۔ زویا خان شیراز خان کو اپنے کمرے سے آتے دیکھ صوفے میں بیٹھتی کہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بس کچھ کام چل رہے ہیں، اس وجہ سے۔ شیراز خان زویا خان کے پاس جاتا کہتا ہے، لالا آپ کی عمر نکل گئی ہے، اب تو آپ کے بچے ہو جانے چاہیے تھے، مگر آپ نے تو شادی ہی نہیں کی۔ زویا خان کا اکلوتا بھائی شیراز خان ہی تھا، صرف کہ وہ اپنے بھائی کی شادی کی بہت خواہشمند تھی، مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ شیراز خان نے شادی نہیں کی۔ بہن اتنی بار بولا ہی کہ شادی کا نام نہ لیا کرو، اب تو عمر گزر گئی، ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے مزے میں۔ شیراز زویا خان کو بولتا کہتا ہے کہ وہ آہ بھرتی رہ جاتی، کیا بات ہو رہی ہے مورے اور ماموں کی؟ درویش حرین کے ساتھ حویلی آتے کہتا ہے، زویا خان ان دونوں کو پیار کرتی ہے، جبکہ حرین خان کو دیکھتے شیراز خان کا منہ بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں، بس میں کہہ رہی تھی تمہارے ماموں کی بھی شادی ہو جائے، مگر تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمیشہ کا انکار ہے ان کا تو۔ زویا خان درویش کو بتاتے کہتی ہے، کیوں مورے ماموں کو آپ اب باندھنا چاہ رہی ہیں؟ شادی کرا کر ابھی آزاد ہیں، کہیں بھی نکل جاتے ہیں۔ درویش جو بے دھیانی میں اپنے مورے کو کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر بات کرتے کرتے اپنے برابر میں کھڑی اپنی بیوی پر جاتی ہے، جو اسے خونخوار تاثرات سے دیکھ رہی تھی کہ درویش کے الفاظ منہ میں ہی رہ جاتے ہیں کہ اس کی حرکت میں زویا خان مسکراتی ہے، جبکہ شیراز خان کا تو اس لڑکی کو دیکھتے منہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے آپ مورے کو بتائیں؟ حرین درویش کو منہ کو ایسے کھلے دیکھ بولتی ہے، میں وہ مورے آپ کرائیں ماموں کی شادی، ابھی بات ہے، ابھی عمر ہے۔ درویش حرین کو کے پکارنے پہ ہڑبڑاتا الٹا کہتا ہے۔ زویا خان مسکراتی ہے، جبکہ حرین درویش سے منہ بنا جاتی ہے، ارے اب تو میں نے ٹھیک بولا، اب کیوں منہ بنا لیا؟ درویش دل میں ہی حرین خان کو زویا خان سے بات کرتا کہتا ہے کہ حرین خان کو وہیں پر بیٹھتے شیراز خان اس جگہ سے اٹھتا غصے سے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی غصے کو اگنور کیے ساس بہو اپنی باتوں میں بزی ہو جاتی ہیں۔ جاری ہے۔